اس کے ان کے ساتھ ہی ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جناب میری مراد مسلم کانفرنس کے جو ہماری جماعت تھی کشمیر کی اب بھی ہے الحمدللہ، ان کے بہت بڑے ایکٹیو کارکن رہے ہیں اور ابھی بھی یو کے کوآرڈینیٹر ہیں، اور الحمدللہ ہمارے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی اور کافی معلومات انہوں نے شیئر کی تو ہماری مزید حوصلہ افزائی ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو میری مراد زید کیانی صاحب سے ہے کہ وہ اپنے اظہار خیال کر رہے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے، یفقہوا قولی، تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ قابل صد احترام صدر تقریب چودھری بہو مشتاق صاحب اور چودھری رامدیو صاحب، میرا فکری، دیگر انسانیہ کے صاحبان، کونسلر صاحبان، عفت مآب خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب وقار، آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ کشمیری قوم کی آزادی کی خاطر اور خاص کر کے 370 اور 35A کے لیے ہے، اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ 370 ہے کیا۔ احباب وقار، 370 یہ پاکستان نہیں، بھارت کے قانون کے تحت 1951 میں اس کو ترتیب دیا گیا اور 1954 کو اس کو صدارتی آرڈیننس کے تحت قانون کا درجہ حاصل ہوا، اور اس کی اہمیت اور افادیت یہ ہے کہ 370 کے ہوتے ہوئے بھارت کی حکومت اور وفاقی حکومت کا کوئی قانون جو ہے وہ ریاست جموں و کشمیر کے اندر لاگو نہیں ہو سکتا۔ یہ 370 جو ہے یہ تمام قوانین کو روکتا تھا۔ باقی جتنی بھی ریاستیں تھیں بھارت کے اندر، 565 یا کتنی ریاستیں ہیں، ان سب کے اندر جو ہے وہ وفاقی آئین جو ہے وہ کسی بھی وقت لاگو کیا جا سکتا تھا، لیکن 370 جو ہے یہ 360 کو بھی روک لیتا تھا، کیونکہ 360 جو تھا وہ مالیاتی ایمرجنسی تھی، اور بھارت کی مالیاتی ایمرجنسی بھی 370 کے ہوتے ہوئے ریاست جموں و کشمیر کے اندر لاگو نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح 35A جو ہے وہ بھی ریاست کا ایک یکتا قانون تھا کہ ریاست کا باشندہ ہوتے ہوئے آپ اس کے اندر کوئی بھی نوکری حاصل کر سکتے ہیں، جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ جو غیر کشمیری ہے اسے یہ استحقاق نہیں تھا، اور یہ بھارتی آئین نے اسے یہ حق دیا ہوا تھا۔ تو جب یہ ریووک کیا گیا تو بنیادی طور پر کشمیر کی جو خصوصی حیثیت تھی اسے ہی ختم کر دیا گیا، جو اصل اور جو ماہیت تھی کشمیر کی اسے بنیادی طور پر ریووک کر دیا گیا، اور کشمیریوں سے وہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہوتے ہیں، بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں، ان میں سے یہ سب سے بڑا حق تھا جو ان سے واپس لے لیا گیا۔ تو اس لیے بھارت کی بربریت، اس کے ظلم و جبر، اس کے استحصالی، میں کہتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے یہ یوم استحصال ہے۔ آج کے دن کشمیریوں کا استحصال ہوا ہے، اور یہ کشمیری قوم جو ہے اس کی تحریک کوئی آج کی نہیں۔ احباب وقار، 1931-32 سے لے کر سری نگر پتھر مسجد سے میری ہی جماعت نے، اس وقت تو وہ یکتا جماعت تھی، آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس، تو سری نگر پتھر مسجد سے اس تحریک آزادی حریت کشمیر کا آغاز ہوا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 19 جولائی کا واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ جس میں 22 افراد جو ہے وہ ایک اذان دینے کی خاطر جو ہے انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ انفارمیشن بھی ہونی چاہیے کہ جو دن ہم مناتے ہیں اس کی مناسبت کیا ہے اور کیوں ہم منا رہے ہیں۔ یہ جو قوانین ریووک ہوئے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے، اس کے لیے ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ رہی بات سیاسی جماعتوں کی، تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی کارکن ہو کسی بھی جماعت سے ہو، اسے گھبرانا نہیں چاہیے۔ یہ جو ریاست ہوتی ہے اس میں ساری جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ سارے لوگ کوئی بے وطن ہوتے ہیں، سب لوگوں کو استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کی بات کریں، لیکن اس سے نہ تو خوفزدہ ہونا چاہیے
اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا ہونا چاہیے، بلکہ مستقبل بھی ہونی چاہیے، مدلل بات کرنی چاہیے اور دلیل سے اختلاف بھی کرنا چاہیے۔ آج کا جو دن ہے اس میں پاکستان سے بھی ہمارے لوگ موجود ہیں اور پاکستان کی حکومت سے ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ہم ان کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن مملکت خداداد پاکستان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 25 کروڑ لوگ ہمارے بہن اور بھائی ہیں۔ احباب ذی وقار، پاکستان کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جس کا ایک نوجوان ہماری آزاد کشمیر کی باجوؤں پر شہید نہ ہوا ہو۔ کسی گاؤں کی کوئی ایسی ماں نہیں ہے جس نے اپنی کوکھ جو ہے وہ ویران نہ کی ہو، نہ اجاڑی ہو۔ اس لیے ہم اختلاف رائے کر سکتے ہیں، ہم ان کی پالیسی سے اختلاف رائے کرنے کا حق رکھتے ہیں اور وہ ہمیں یہ حق دیں گے بھی۔ اگر نہیں دیں گے تو ہم چھین کے اپنا حق لیں گے، لیکن مملکت خداداد پاکستان ہماری ماں کی طرح ہے۔ ہماری ماؤں سے جب لڑائی ہوتی ہے تو آپ ان کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈالتے، آپ ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، آپ ان سے دلیل سے بات کر سکتے ہیں اور اپنی بات آپ منوا سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے خلاف ہم اس طرح نہیں ہیں جس طرح ہم انڈیا کے خلاف ہے۔ وہ اس لیے کہ انڈیا نے 6 لاکھ شہدا ہمارے جو ہیں ان کے خون سے انڈیا کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، اس لیے ہمیں اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ ساری جماعتیں تحریک آزادی کشمیر پر متفق ہیں، جس طرح ہمارا دین اسلام ہے اور 4 ہمارے مذہب ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی اور حنفی، یہ 4 مذہب ہیں، لیکن دین ہماری منزل ہے، یہ سارے راستے اس منزل کی طرف جاتے ہیں۔ تو تحریک آزادی کشمیر ہماری منزل ہے، حالانکہ پاکستان ہو، رائے شماری ہو یا خود مختاری ہو، یہ سارے وہ راستے ہیں جو اس منزل کی طرف جاتے ہیں۔ تو یونائٹڈ نیشن نے جو ہمیں حق دیا ہے استصواب رائے کا، ریفرینڈم کا، وہ حق جب ہمیں ملے گا تو جو فیصلہ کشمیری اکثریت رائے سے کریں گے وہی فیصلہ سب کو قابل قبول ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کی بات سننی چاہیے اور ہر بندے کو بات اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر کرنی چاہیے، دوسروں کے جذبات کا، ان کی رائے کی قدر کرنی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد و اتفاق بہت اہم چیز ہے۔ مجھے ایک پٹواری کا شعر یاد آیا ہے، وہ اس موقع پر پیش کروں گا کہ تاں کرایا ہے پہاڑ نامہ کار اتفاق جب جیتے یا بلا ہوگے، بھوم پانی نہیں جدو اتفاق کیتا ان بھوم آخر دریا ہوگے، ذرا ویکھاں ریت دے دریاں نوں جدو ہوئے کٹھے سرا ہوگے، نا اتفاقی وچ عمل جوڑے گا ہر میدان وچ وہ رسوا ہوگے، وہ رسوا ہی ہو جاتے ہیں۔ آخری شعر اپنے لاڈلوں کے لیے، پیاروں کے لیے ادب سے اختلاف رائے کرنے کے ساتھ کہ غرور جاں کو میرے یار بیچ دیتے ہیں، غرور جاں کو میرے یار بیچ دیتے ہیں، کعبہ کی ہرس میں دستار بیچ دیتے ہیں۔ یہ کیا لوگ ہیں جو 2-4 خواہشوں کے لیے تمام عمر کا پندار بیچ دیتے ہیں، جنون زینت اور عیش مکان کے لیے کئی مکین در و دیوار بیچ دیتے ہیں۔ ذرا سا نرف و بالا تو تاجران حرم گلیم و جبہ و دستار بیچ دیتے ہیں۔ مجھ میں اور یوسف میں بس اتنا فرق ہے فراز کہ اس کو تو بھائی اور مجھے یار بیچ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔